اب جو بات آگے آ رہی ہے یہ خود اللہ کی طرف سے کلام ہے، ان لو استقاموا علی طریقۃ لاسقیناہم ماء غدقا، اور یہ کہ یہ اگر لوگ اپنے اس طریقے پر جو طریقہ انبیاء کا تھا، جو آدم نے دیا تھا، جو نوح نے دیا تھا، یہ چلتے رہتے تو ہم انہیں خوب پلاتے، پانی بھر بھر کر خوب سیراب کرتے ان کو۔ یہاں لفظ طریقت آیا ہے قرآن میں، شریعت، طریقت۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، شریعت اور یہ طریقت، دونوں کا مفہوم ایک ہے، طریقہ اور شریعت، لیکن یہ کہ اس کا استعمال ہو رہا ہے کہ شریعت سے مراد لی جاتی ہے جو دین کی کا قانون ہے، اس کے ظاہری پہلو، قانونی پہلو، اور طریقت اسی کے باطنی پہلو کا نام ہے کہ ایک نماز ہے، وضو کیسے کرو گے، کیا فرائض ہیں، کیا نوافل ہیں، کیا کام رہ گیا تو وضو نہیں ہوا، یہ شریعت بتائے گی، یہ آپ کو فقیہ بتائیں گے، یہ آپ کو مفتی حضرات بتائیں گے۔ لیکن نماز کی اصل روح تو ہے خشوع اور خضوع، حضور قلب، یہ پھر طریقت کی طرف منتقل کر دیا گیا، بدقسمتی سے پھر ان کو پھاڑ دیا گیا، وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ یہ سب چیزیں یکجا ہونی چاہیے تھی، اور جو ہمارے اولین صوفیاں ہیں وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، ایسے نہیں تھے کہ صرف صوفی تھے، وہ بہت بڑے مفتی بھی ہوتے تھے، بلکہ اولین کیا اس دور میں بھی جو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مفتی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور بہت بڑے مرشد بھی ہیں، میرزا مظہر جانے جانا شہید کے خلیفہ ہیں، اور یہ سب شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ، اس کے بزرگ ہیں، تو وہ ہیں وہ جامع صفات لوگ۔